اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ 20ویں پارے کی سمری آپ کے سامنے ہے۔ 3 سورہ اس میں کور ہوں گے، سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت، 27th 28th and 29th سورہ۔ آج کی ہماری پہلی ٹاپک رہیں گی ایک میرج پروپوزل کے بارے میں جو ایک نبی کو آیا تھا، اور دوسرا رہیں گا ایک بلینئر آدمی کا ذکر ہے جس کا نام ہارون تھا، اس کا لائف سٹائل کیسا تھا، لوگ اس کو دیکھ کے کیا چاہتے تھے اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا، اور تیسرا مکڑی کے جالے کی اگزامپل اللہ تعالیٰ دیے ایک قسم کے لوگوں کے بارے میں، وہ کون لوگ ہیں، یہ ہماری لاسٹ ٹاپک رہیں گی۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے اسٹوری کے الگ الگ پارٹس الگ الگ پاروں میں آپ کو مل جائیں گے، جیسا کہ ہم پچھلے 19 پاروں میں بھی کئی مرتبہ سن لیے۔ 20ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا ذکر ہے۔ پہلے ہم اسٹوری سن لیں گے، پھر اس کے بعد میں ہم کو اس سے کیا لیسنس ملتے اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے بائی مسٹیک فرعون کے ایک فوجی کا مرڈر ہو گیا۔ جب فرعون کے فوجیاں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آئے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے ایجپٹ سے نکلے، بھاگتے ہوئے اتنی دور آ گئے کہ کون سے ایریے میں جا رہے ہیں، کون سے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور دور پہنچ کے ایک ہرے بھرے علاقے میں جھاڑ کے نیچے جا کے ٹیکا لے کے بیٹھ گئے۔ سامنے ایک کنواں تھا اور لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اپنے اپنے جانوروں کو لا کے لوگ پانی پلا رہے تھے۔ دور 2 بچیاں ٹھہرے ہوئے تھے اپنے جانوروں کو لے کے، پانی پلانے کا ان کی باری نہیں آ رہی تھی، ایک کے بعد ایک آدمی پانی پلاتے جا رہا، آگے بڑھتے جا رہا، لیکن وہ لڑکیاں ویسے ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ سین موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت ڈسٹربنگ تھا، کیونکہ فطرت میں ان کی اچھائی تھی، لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، ان لوگوں سے جا کے پوچھے، ان لڑکیوں سے، ان لوگ بولے ہمارے والد بوڑھے رہنے کی وجہ سے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہم آ رہے ہیں، اور جب تک ان لوگ کا ختم نہیں ہوا ہماری باری نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹے اور کنویں کے دوسری سائڈ ایک بڑا پتھر تھا، اکیلے وہ پتھر کو ہٹا دیا۔ جب پبلک یہ دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی، ہائٹ کو دیکھ کے کوئی بھی آواز نہیں کر سکے، اور وہ پتھر جب ہٹائے تو وہ لڑکیاں آئے، خاموشی سے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیے اور واپس چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے لوگ سے بات نہیں کرے، صرف آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ جو بھی خیر آپ میرے لیے نازل کریں گے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں، اور جا کے پھر جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ لڑکیاں جب گھر کو گئے تو ان کے جو والد تھے وہ ایک نبی تھے جن کا نام تھا شعیب علیہ السلام، اور یہ جو ایریا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے تھے وہ مدین تھا۔ شعیب علیہ السلام اپنی لڑکیوں سے پوچھے کہ روزانہ تو تم لوگ دیر سے آتے پانی لینے کے لیے، اور کوئی بھی لوگ یہاں پر موقع نہیں دیتے تم لوگوں کو، آج اتنا جلدی کیسا آ گئے؟ ان لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرے کہ ایک نوجوان تھے جو ہماری مدد کرے۔ شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ علاقے کے لوگوں میں تو اتنی اچھائی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی باہر کا آدمی ہے، اور اپنی ایک لڑکی کو بھیج کے بولے کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی گئے بلانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بولے کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ جو ہماری مدد کرے اس کا بدلہ آپ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو رستہ نہیں معلوم تھا، obviously آپ کو پیچھے پیچھے چلنا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں آگے چلوں گا، آپ پیچھے سے کنکریاں مارتے ہوئے راستہ بتائیے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور شعیب علیہ السلام کے گھر تک پہنچ گئے۔ گھر جانے کے بعد میں شعیب علیہ السلام پوچھے واقعہ، اور موسیٰ علیہ السلام پوری داستان بیان کر دیے کہ کیسا میں فرعون کے آدمیوں سے بچتے ہوئے ادھر آیا۔ اب یہ بات چیت چل رہی تھی شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں، اندر سے ان کے لڑکی کی ایک آواز آئی، اور وہ آواز ایک مشورہ تھا۔ وہ مشورہ یہ تھا کہ اے ابا جان موسیٰ کو کام پہ آپ رکھ لیجئے، اس سے بہتر کام کرنے والے کون ہو سکتے جو امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کمپلیمنٹ تھا۔ یہ بات سننے کے بعد میں شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آفر رکھے کہ تم میرے 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح میں تم سے کروں گا، اور اس کے بدلے میں 8 سال تم یہاں پر رہو، اگر اور 2 سال بڑھا دیے 10 سال رہ گئے تو یہ مہربانی ہوں گی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے میرج پروپوزل کے ساتھ ساتھ جاب کا بھی آفر تھا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام یہ آفر کو ایکسیپٹ کرے، اور موسیٰ علیہ السلام کا نکاح شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے ہوا۔ تاریخ کے کتابوں میں ان کا نام صفورہ آتا۔ یہ سٹوری سے ہم 3 باتوں پہ غور کر سکتے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام جب مدد کرے ان لڑکیوں کی، تو وہاں پر ایک بات آپ لوگ غور کرو، نہ وہ لڑکیاں آ کے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگے، نہ موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے کے بعد میں بدلے میں کچھ پوچھے۔ موسیٰ علیہ السلام ضرورت مند بھی تھے، کوئی گھر نہیں تھا، جاب نہیں تھی، اور ایک دور کے علاقے میں آ گئے تھے، کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا۔
مدد کرنے کے بعد میں آپ پوچھ بھی سکتے تھے تھوڑا آپ کا ایڈریس دیجئے، آئی ڈی دیجئے، میرے کو تھوڑا ہیلپ ہونا ہے. اگر ہم ہوتے تو پوچھ لیتے تھے چیزاں. لیکن موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے وہ بہت ایکسٹراڈینری ہے. اللہ سے یہ بولے کہ اللہ آپ جو بھی خیر میرے نازل کریں گے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، وہ آپ مجھے دے دیجئے. اس سے ایک بات معلوم ہو رہی کہ دو پارٹیوں کا بھی بھروسہ اور رشتہ جو کنیکشن تھا وہ اللہ تعالیٰ سے تھا. نہ وہ لڑکیاں کسی سے مدد مانگے، نہ موسیٰ علیہ السلام کسی انسان سے مدد مانگے. کہ ہم جب بھی ضرورت مند ہوتے تو ہماری ایک مینٹالٹی ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ارے وہ میرا دوست فائنینشلی اسٹیبل ہے، اس سے تھوڑا ہیلپ لے لیں گے، یا ابا سے پوچھ لیں گے، امی سے پوچھ لیں گے، بڑے بھیا کو بولیں گے. اسی سے اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ ہم جب بھی ٹینشن میں ہوتے یا ہمارے کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، ویسے ٹائم پہ ہم لوگوں کے بارے میں بہت کم سوچتے کیونکہ ہم خود ٹینشن میں ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام بہت بڑی ٹینشن میں تھے، جان خطرے میں تھی. ویسے میں موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی مدد کے لیے اٹھے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں ان کی کیسا مدد کرا ہم وہ سٹوری میں سن لیے. اس سے یہ بات معلوم ہو رہی کہ جب بھی ہم تکلیف میں رہتے تو کوشش یہ کرنا ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے لیے کوئی خیر نازل کر دے. یہ سٹوری میں دوسری ایکسٹراڈینری بات ہے اس وقت کی جب موسیٰ علیہ السلام سامنے چل رہے تھے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی پیچھے سے رستہ بتا رہے تھے کنکریاں پھینکتے ہوئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا اسٹرانگ کیریکٹر تھا. آپ مدد کرے تھے اور والد صاحب بلائے تھے. اگر ایسا ہمارے کو کوئی بلائے تو ہم تو ساتھ میں بات کر لیتے ہوئے جاتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے نظروں کی حفاظت کرے، حیا والے آپ تھے. یہاں پر ایک پوائنٹ پہ غور کریے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے، نبی بننے سے پہلے کا آپ کا یہ کیریکٹر ہے. آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات پوری سٹوری کی وہ ہے شعیب علیہ السلام کا اور ان کے بیٹیوں کا رشتہ. آپ دیکھیے شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں اور اندر سے بیٹی کی آواز آئی، مشورہ آیا، اور وہ مشورے کو شعیب علیہ السلام قبول بھی کرے. آج کل کا جو ماحول ہے مسلمان بچیوں کو لے کے وہ دو قسم کے ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ بھائی ان کو باہر جانے نہیں دینا، باہر گھر کے باہر قدم ہی نہ رکھنا، انہوں بس قدم رکھ دیے بول تو بہت بڑا گناہ ہے، ان کو پیک کر کے رکھو. دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ چھوڑ دینا بنا کسی تربیت کے، نہ دیکھنا کہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، بس آنکھ بند کر کے بولنا کہ نہیں نہیں ہمارے بچیاں اچھے ہیں، بھروسہ ہے. یہ دو ایکسٹریم بھی بہت خطرناک ہے. شعیب علیہ السلام جو اپنی لڑکیوں کی تربیت کرے تھے، آپ اتنی بہترین تربیت کرے تھے کہ اکیلے لڑکیاں جاتے تھے روزانہ پانی لے کے آتے تھے، اور جب آئے باہر سے کچھ مشورہ دیے کسی لڑکے کے بارے میں تو شعیب علیہ السلام ان پہ بھروسہ بھی کرے. یہ بھروسہ ان کو اپنی تربیت پہ تھا کہ میری بچیوں کی میں جیسی تربیت کرا، ان لوگ کسی کا اسیسمنٹ اگر کر کے میرے کو بول رہے ہیں کہ اچھے کیریکٹر کا ہے تو واقعی میں اچھا کیریکٹر ہے اور ایسا شخص میرا داماد بننا چاہیے، بلکہ فوری وہ پروپوزل آپ دے دیے موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن ہماری سوسائٹی میں باپ اور بیٹیوں کا جو رشتے ہے وہ دو ایکسٹریم پہ ہے، جیسا کہ میں بھی بولا تھا. ایک بنا تربیت کے بھروسہ کرنا، اور دوسرا ہے تربیت کے نام پہ ان کو قید کر دینا، ان کے ٹیلنٹس کو آگے بڑھنے نہیں دینا. یہ دو بھی ایکسٹریم اسلام کے خلاف ہے. قارون ایک ایسا کیریکٹر تھا بنی اسرائیل میں جو تھا تو بنی اسرائیل کا، لیکن فرعون کا درباری تھا، چاپلوس تھا، اور چاپلوسی کی وجہ سے اور کچھ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے بہت دولت کمایا تھا. اللہ تعالیٰ بہت اس کو نوازے تھے، اور وہ دولت پہ اس کو یہ گھمنڈ بھی تھا کہ یہ سب میری کمائی کا نتیجہ ہے. اور جب لوگ اس کو اللہ کی طرف بلاتے، جنت کی طرف بلاتے، تو انہیں جواب میں بولا کہ کیا اللہ جنت بول رہے ہیں، دنیا میں میں جنت بناتا ہوں، بلکہ ایک بڑا بہترین محل بنایا. اب ایسے قسم کے کیریکٹرز امت مسلمہ میں بھی ہے، رہتے تو امت مسلمہ کے جیسا وہ بھی تھا بنی اسرائیل کا، لیکن یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور اسلام کے جتنے دشمن ہیں ان لوگوں کے چاپلوسی کرتے، غدار رہتے قوم کے، اور ان کو اس کے بدلے میں بہت نوازا جاتا. ویسی ایک کیریکٹر تھا قارون. جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو کمزور ایمان والے اس کو دیکھتے تو یہ خواہش کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنا نوازے ہمارے کو بھی ویسے ہی مل جانا دولت. جیسا آج بھی ہم سیلیبریٹیز کو، بڑے بڑے لیڈرز کو دیکھتے، ان کے گھروں کو، ان کے ولاس اور ان کی لگژریس لائف سٹائل کو دیکھ کے بولتے کہ ایسی زندگی ہمارے کو بھی ملنا تھا. یہ ایک فطرت ہے انسان کی. تو اس وقت بھی بنی اسرائیل بھی یہ سوچتے تھے. ایک دن ہوا یہ کہ اپنی شان کے ساتھ قارون وہ محل میں داخل ہونے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دیے.
ایسا دھسائے کہ قارون نام کی کوئی چیز تھی یا نہیں، لوگوں کو شک پڑ گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد میں جتنے لوگ یہ خواہش کر رہے تھے کہ ایسا ہمارے پاس بھی رہنا تھا، ایسی دولت ہمارے کو بھی ہونا تھا، وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ یہاں پر یہ سٹوری میں یہ بات پتہ چل رہی کہ دولت بری چیز نہیں ہے، لیکن دولت کے پیچھے جو مینٹالٹی آ جاتی جو اس کو برا بنا دیتی، وہ یہ ہے کہ یہ میری طرف سے ملا، یہ میرا ٹیلنٹ کی وجہ سے میں کما رہا ہوں، یہ میں اتنا پڑھا، میرے پاس یہ کریڈنشیلز ہے، یہ ڈگریز ہے، بلکہ میں کو ایسی جاب ملی۔ یہ جو میں ہے یہ انسان کو ناشکرا بنا دیتا، اپنے آپ میں انہیں فخر کرنے لگتا اور لوگوں کو نیچا سمجھتا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نہیں نوازے ان کو اپنے سے کمتر سمجھتا اور یہ سمجھتا کہ انہوں اپنی غلطی سے ان کو نہیں ملا، اور لوگوں کو دینے سے بھی پیچھے ہٹتا کیونکہ اس کو یہ دماغ میں رہتا کہ یہ تو میرا ہے۔ لیکن جو یہ سمجھتا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اللہ اس کا مالک ہے اور اسی کی طرف اس کو لوٹنا ہے، تو وہ خرچ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور جن کو اللہ تعالیٰ کم نوازے ان کو اپنے سے نیچا بھی نہیں سمجھتا۔ اصل میں یہ سٹوری سے اللہ تعالیٰ قارونی مینٹالٹی سے ہم کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے قارون ہر زمانے میں رہتے، تو ایسے قارونوں کو دیکھ کے اگر تم خواہش کریں کہ ویسے بن جانا، تو دیکھ لو کہ قارون کا ہم کیا انجام کرے، کیا اس کا اینڈ رزلٹ نکلا۔ اللہ ہم سب کو قارونی سوچ سے بھی بچائے اور قارونوں کو دیکھ کے ویسی خواہش کرنے سے بھی بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ مکڑی کے جالی کی مثال دیے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ولی بناتے۔ ولی کا مطلب ہوتا سہارا، مددگار، کسی کو اپنا سپورٹر سمجھنا۔ دنیا میں آدھی سے زیادہ پاپولیشن ایسی ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ولی بنائے ہوئے ہیں، یا تو پتھروں کو بنائے ہوئے، یا تو کسی انسانوں کو بنائے ہوئے ہیں، یا تو دنیا کی دولت کو اپنا سہارا ولی بنا لیے یا اس پہ بھروسہ کرتے۔ یہ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولے کہ ان لوگوں کی مثال مکڑی کے جالے کے برابر ہے، اور بولے اوہن البیوت، یہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا رہتا۔ ہم جو قرآن سن رہے ہیں یا قرآن جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری لیے ایک کوئی ریلیجیس بک کے حد تک نہیں رہنا، یہ ہماری مینٹالٹی بننا۔ یہ قرآن کا ایک بیسک نیڈ ہے یا بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو پڑھنے والا یہ ایسی سوچ اپنا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایگزامپل سے ہمارے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج جو حالت ہے امت مسلمہ کی، ہر طرف سے دشمن گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، خود اندر کے آستین کے سام بھی ہے، باہر کے دشمن بھی ہے، اور یہود اور مشرکین اور ہر کوئی مل کے مسلمانوں کے وجود کو، ان کے ایگزسٹنس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی تازہ اگزامپل 1 جولائی سے انیکزیشن پروسیس شروع کرا اسرائیل، اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کی سوچ اتنی سٹرونگ رہنا کہ یہ مکڑی کے جالے کے برابر ہے، کیونکہ یہ لوگ ولی کس کو بنائیں؟ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بنا لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مائنڈ سیٹ کو مضبوط اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا میں ایک رول ہے، وہی قوم غالب ہوتی، ڈومیننٹ ہوتی جن کے حوصلے مضبوط ہوتے۔ جنگ ہتھیاروں سے نہیں، حوصلوں سے جیتی جاتی۔ ہار اصل میں ہار نہیں ہے، ہمت ہارنا اصل میں بڑی ہار ہے۔ یہ چیز کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سٹرونگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم دشمن کو دیکھ کے مایوس مت ہو، یہ مکڑی کے جالے کے برابر ہے، ان کی فورسز، ان کے ویپنس اور ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے جو ظلم یہ کر رہے ہیں زیادہ دن یہ ٹکنے والا نہیں ہے، کیونکہ مکڑی کا گھر زیادہ دن نہیں ٹکتا، ایک پھونک میں اڑ جانے والا ہے۔ 3 لیسنس ہم لے سکتے 20ویں پارے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان اور اخلاق یہ کسی بھی پروپوزل کو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرنے کے لیے کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ قارون کی سٹوری سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہم ہمبل رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اور عطا کریں گا۔ فخر، غرور، تکبر اور یہ سب میری وجہ سے ہے بولیں گے تو اللہ تعالیٰ قارون کی طرح ہم کو بھی مٹا دیں گا۔ تیسرا اور آخری لیسن یہ ہے مکڑی کے جالی کے ایگزامپل سے کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم اللہ کو اپنا ولی، دوست اور مددگار اور سپورٹر بنا لیے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔